السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ اللہ کی کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے عبادات، اسلام میں عبادت کا تصور، دین اسلام میں عبادت کیا ہے اور اس کا کیا نظریہ ہے۔ اس کا ہم عبادت کا مفہوم اور مقصد حیات پریویس لیسن میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اس نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی، ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، ہماری رہنمائی کے لیے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں نبی اور رسول بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائی۔ لہٰذا ہمارا بھی حق ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے محسن کی عبادت کریں جس نے ہمیں بہترین زندگی عطا کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، لہٰذا لازم ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اسلام میں عبادت محض چند مذہبی رسومات کو پورا کر لینے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کا تصور عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر الہی اور تلاوت قرآن تک محدود نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنا ہی عبادت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ صرف چند مختلف طریقوں سے کچھ رسومات ادا کرنا اور صرف اسی کو عبادت نہیں کہتے، جیسے کہ نماز ادا کر لی چند مختلف طریقوں سے، یا روزہ رکھ لیا، یا پھر حج کر لیے، کچھ جو ہے وہ مختلف سٹیپس ہیں وہ پرفارم کر لیے، رسمیں ادا کر لی تو بس عبادت ہو گئی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں عبادت کا تصور پوری زندگی کے تمام اعمال کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ صرف نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کر لینا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں، وہ عمل جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جیسا اس نے بیان فرمایا ہے بالکل اسی طرح ہو تو وہ سب عبادت ہے۔ ہمارے تمام کام عبادت کہلائیں گے۔ اسی لیے زندگی سے، پیدائش سے لے کر موت تک جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونے چاہیے اور وہ عبادت کہلاتے ہیں، اگر اللہ کے حکم اور اللہ کی رضا کے مطابق ہوں گے تب۔ اسلام ہی وہ ضابطہ حیات ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے، لہٰذا ان قوانین کے تحت گزاری ہوئی تمام زندگی عبادت کہلائے گی۔ اسلام جو ہے وہ صرف ایک مذہب کا نام نہیں ہے، ایک کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پورا ضابطہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا ایک پورا اصول اور قوانین کا مجموعہ ہے۔ ایسا مجموعہ، ایسی کتاب ہے جس میں تمام چیزیں جو ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں اور اس میں تمام ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور ان قوانین کے مطابق گزاری ہوئی زندگی جو ہے وہ عبادت کہلائے گی۔ اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانا جائے، یعنی یہ بات مانی جائے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی عبادت کے لائق اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ صرف اسی کے سامنے جھکا جائے، دعائیں اسی سے مانگی جائیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کیا جائے، مصیبت میں صبر کیا جائے، اسی سے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کی جائے، اس کی رحمت کا طلبگار رہا جائے، اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھا جائے، تمام لوگوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اپنے ارادوں، خواہشات اور دیگر تمام اعمال کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع بنایا جائے، والدین کی خدمت کی جائے،
اولاد کے حقوق ادا کی، اولاد کی تربیت اسلامی طریقے سے کی جائے، رشتہ داروں، پڑوسیوں، مسافروں، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں کے حقوق ادا کیے جائیں، تمام انسانوں سے اچھا سلوک کیا جائے، رزق حلال کمایا جائے، حرام کمائی اور حرام کاموں سے اجتناب کیا جائے، تمام اخلاقی خوبیوں یعنی سچائی، دیانتداری، ایفائے عہد وغیرہ کو اپنایا جائے، تمام برائیوں مثلاً غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، عیب جوئی، بدگمانی وغیرہ سے بچا جائے۔ ہر سینٹنس آپ دیکھیں، یہ تمام زندگی کے اصول اور طریقہ کار ہیں۔ ہمیں ان تمام معاملات سے، حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور اسی سے دعائیں مانگنی، کسی سے نہیں مانگنی۔ اگر مصیبت میں ہے تو صبر کرنا ہے، پریشانیوں میں صبر کرنا ہے اور مایوسی کا اظہار نہیں کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی غلطی اور گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ سے مغفرت مانگنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں، وہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ رسول کے ذریعے ہی پہنچا ہے، لہٰذا جو اللہ نے فرمایا، جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کی فرما برداری کرنا ہم پر لازم ہے۔ سب سے زیادہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ہمارے جو ارادے ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، ہم جو چاہتے ہیں دنیا میں حاصل کرنا یا جیسی زندگی گزارنا، وہ سب کی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے، ان کے تابع ہونی چاہیے، یعنی جو انہوں نے فرمایا اس کے مطابق ہو۔ اپنی خواہشات، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے حکم سے آگے نہ نکل جائیں، ان کے حکم کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اپنے رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، مسافروں سے، یتیموں سے اچھا سلوک کرنا، سب کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرنا، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور سب سے اہم بات یہ کہ جو کمایا جائے وہ حلال کمایا جائے، اور جتنے بھی برائی کے کام، گناہ کے کام، حرام کام ہیں ان سے بچنا ہے۔ اسی طرح اخلاق میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یعنی سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ کبھی نہیں بولنا، وعدہ کیا ہے تو پورا کرنا ہے، ان ساری چیزوں پر عمل کرنا۔ اسی طرح کبھی کسی کی برائی نہ کرنا، پیٹھ پیچھے آپ نے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی پر الزام نہیں لگانا، کسی کے راز کو بیان نہیں کرنا، کسی کے عیب کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں، اور جب ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق، تو پھر ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں در حقیقت۔ تو یہ تمام معاملات، یعنی ہم یہ نہ سمجھیں کہ صرف ہم نماز پڑھ لیتے ہیں یا روزہ رکھ لیتے ہیں یا حج کر کے آ جاتے ہیں تو عبادت پوری ہو گئی، نہیں، بلکہ ہر لمحے، ہر موقع پر ہم اصل میں عبادت کرتے ہیں۔ کب؟ جب ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، تو وہ ہماری عبادت ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ اس میں مزید کچھ چیزیں شامل ہیں، وہ اگلے لیسن میں کمپلیٹ کرواؤں گی آپ کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔